بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شیراز خان اور لاہور سے مجھے جوائن کیا ہے پاکستان کے اے جی این نیوز پر اپنا ایک شو کرتے ہیں، ٹی وی اینکر ہیں جناب عمر شریف لغاری صاحب نے، اور آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں آنے والا جو سیلاب ہے اور اس کی تابع کاریاں اور حکومت کے کس طرح کے اقدامات ہیں، پاک فوج کیا کر رہی ہے اور سول سوسائٹی کا کیا کردار ہے، اور کہاں کہاں سیلاب پورے پنجاب کے اندر، خاص کر کے جنوبی پنجاب میں اب ریلا گزر رہا ہے، پھر سندھ میں داخل ہوگا، تو کیا کچھ صورتحال ہے، اور اسی پہ ہی بات کریں گے۔ پاکستان کے لوگ اور اہل پاکستان بہت مشکل میں ہیں اس وقت، سر جوڑنے کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے، اور ایک نیشنل کنسنسس اور یونیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ تو السلام علیکم، بہت شکریہ عمر شریف لغاری صاحب، یہ فرمائیے گا وعلیکم کہ کیا صورتحال ہے؟ وعلیکم السلام جی شراز صاحب، تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می سر۔ سچویشن رائٹ ناؤ یہ ہے کہ اصل میں سب سے معاملہ جو پیش آتا ہے ایک ارلی وارننگز کا۔ ارلی وارننگز تو پاکستان کی جو پی ڈی ایم میں ہے یا کہ این ڈی ایم میں ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کے پاس یہ تھی کہ پاکستان کے اندر 4 ریور ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک راوی ہے، ستلج ہے، انڈس ہے اور چناب ہے، اور اس میں جو ہے انڈس جو ہے وہ انڈس ون آف دا ریور وہ تھا جس میں ہمیں ہر سال 2 سال 3 سال بعد جس کا پانی کا فلو جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا، جس میں گلیشیئرز پگھلتے تھے، مونسون کا سپیل کا پانی آتا تھا، وہاں سے پانی آتا تھا۔ اس بار یہ ہوا کہ 38 سال کے بعد راوی کے اندر جو ہے وہ جو دریا لاہور سے گزرتا ہے اس میں جو ہے وہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ارلی وارننگز پاکستان کے پاس تو تھیں، لیکن ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کے جو نمائندے ہیں، جو یہاں کے ارباب اختیار کے جو لوگ ہیں، وہ جب تک ہمارے سر پر کوئی جب تک کوئی ہمارے پر مصیبت نہیں ٹوٹ پڑتی تب تک ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اب سچویشن رائٹ ناؤ یہ ہے کہ راوی میں پانی آ گیا، اس کے بعد چناب میں راوی آج انڈیا نے پانی چھوڑا ہے۔ راوی میں جو پانی آیا ہے، جو ریلے کی صورت میں بھارت نے باری باری چھوڑا ہے، اس نے لاہور کے عقب میں بالکل ہی لاہور، میرے خیال میں لاہور اگر اس کو کہا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور راوی کے عقب میں جو شادرہ کا علاقہ ہے، اس کے بعد جو نجی سوسائٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے وہ انہوں نے سیلاب کا پانی وہاں تک پہنچ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پھر سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا چناب کے حوالے سے۔ چناب کا جو علاقہ ہے وہ جو زیادہ اس سے متاثر ہوں گے لوگ، وہ متاثر لوگ ہونے والے ہیں ملتان کے اور ملتان کے نیئر بائی ایریاز۔ راوی کا سلسلہ یہاں سے جھنگ سے بھی جاتا ہے، جھنگ میں بھی پانی پہنچا ہے۔ قصور کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ بھی متاثرین میں سے ہیں۔ سیالکوٹ کا وہ علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ بارش کی وجہ سے وہاں پہ ایک سیلابی صورتحال بن چکی ہے۔ آج لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے مطابق این ڈی ایم اے نے جو اب تک کی سٹیٹسٹکس ہمیں بتائی ہیں، اس کے مطابق 3300 دیہات جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اس پانی کے اندر زیر آب آ چکے ہیں، اور تقریباً لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ان کو منتقل کیا گیا ہے محفوظ مقامات پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے ہمارے جانور مال مویشی، ان کو بھی جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کے مطابق کئی جو ہیں وہ ان کی بھی سینکڑوں کی تعداد ہے، ان کو بھی منتقل کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے شراز صاحب کہ یہ تو اسٹیٹسٹکس سرکاری ذرائع بتا رہے ہیں، گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے؟ اب ایک بطور صحافی ہونے کے ناطے یا ایک رپورٹر ہونے کے ناطے یا ایک اینکر ہونے کے ناطے ہم لوگ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے جہاں پر ایک جو ہے وہ گورنمنٹ اتھارٹیز پہنچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس وسائل ہیں۔ تو وہاں پر پہنچ کے کیا سچویشن ہے رائٹ ناؤ، کیونکہ پنجاب کے اندر کروڑوں کی آبادی ہے، ٹھیک ہے۔ 3300 دیہات اگر متاثر آ رہے ہیں، تو اگر این ڈی ایم میں کہہ رہی ہے کہ ہم نے تقریباً کوئی 7 سے 8 لاکھ افراد جو ہیں وہ محفوظ مقامات پہنچائے ہیں، کیا جو باقی افراد ہیں کیا سب کو کر لیا گیا ہے ریسکیو؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات مال مویشی کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جانوروں کے چارے کا سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ بہت اس میں جو ہے وہ زیر آب آ چکی ہے، کیونکہ اب چاول کا موسم تھا،
جو چاول کی جو اس وقت سچویشن تھی وہ ساری میرے خیال میں پیک پہ تھی کہ اب چاول اگنے والا تھا اور اس کی کاشتکاری ہونی تھی، لیکن پانی پہنچ کے وہ تباہی کر رہا ہے۔ اب تو صرف حکومت یہ کر رہی ہے کہ ریسکیو کر رہی ہے لوگوں کو، ریسکیو کس طریقے سے کر رہی ہے، ہمیں جو اسٹیٹسٹکس بتائے جا رہے ہیں وہ ناظرین کو ہم بتاتے ہیں۔ گراس روٹ لیول پہ کیا چیزیں ہیں یہ وقتاً وقتاً چیزیں سامنے آتی رہیں گی، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں نہیں رکتی، اور اسی وجہ سے بہت ساری ویڈیوز ابھی وائرل ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم تک حکومت ہوں نہیں پہنچ پا رہی۔ تو یہ حکومت کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس سے اچھا دوسری بہرحال بات، اب نیکسٹ پہ ایک ایک عمر جی جی بھائی بتائیں، چونکہ ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے، اور جی اگر حقیقت میں بات کی جائے تو ظاہر ہے وارننگ بھی آئی ہے، لوگ پاکستان میں یہ بھی جی کہتے ہیں جی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، حالانکہ انڈیا کے اندر جنوبی پنجاب میں یہ میں آپ کو نارتھ پنجاب کے اندر، یہ پنجاب کے اندر خاص کر انڈین پنجاب کے اندر اور پھر نارتھ انڈیا کے اندر اتنا جی فلڈنگ ہوئی ہے، اور کئی ہزار دیہات جو ہیں وہاں بھی متاثر ہوئے، لوگ بے گھر ہو چکے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی بہت بڑے پیمانے پر وہاں بھی تباہی آئی ہے۔ اچھا انڈیا نے بہرحال ہماری دشمنی تو ہے، وارننگ تو جاری کی ہے، لیکن جو ہم نے پچھلے 70 سالوں میں ہم نے ڈیم بنانے تھے، ہم نے جو پریونٹیو میجر لینے تھے پریونٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں، وہ ہم نہیں کر سکے۔ لیکن مجھے اس وقت یہ بتا دیں کہ یہ جو لوگ ابھی اجڑے ہیں یا جن کے پہلے تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں، ان کو کہاں جی ٹھہرایا جا رہا ہے؟ جو یہ دریا جو آپ نے ستلج ہے، راوی ہے، سارے بتائے، اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے، گجرانوالا ہے، گجرات ہے، یا پھر جنوبی پنجاب میں ریم یار خان ہے، لیا ہے، ملتان، ابھی یہ سارے ایریا افیکٹڈ ہو رہے ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو یہ لوگ ان کو کہاں ٹھہرایا جا رہا ہے اب یہاں سے موو دیکھیے کر شہناز کے، صاحب، یا ان فلڈ لوگوں کے فلڈ ٹھہرانے کے فلڈ جی 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 ٹھہرانے کے حوالے فلڈ سے جو آپ کا جی سوال ہے وہ گورنمنٹ کیمپس بنائے گئے ہیں، اور ان ہوں کیمپس میں ان کو ٹیمپریری طور پر ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہوں یہیں پہ سوالیہ نشان ہے کہ نیکسٹ فیز کیا ہوگا۔ حکومت ابھی صرف لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے، اس کے بعد دوسرا فیز ہر حکومت کا یہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی بھی قومی سانیہ پیش آتا ہے تو اس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے۔ اب دوسرا فیز صحیح نقصان لگانے کا ہوگا، اسیسمنٹ ہوگی گورنمنٹ کی جانب سے۔ کیا وہ اسیسمنٹ کرتے وقت ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اداروں کے اندر؟ کہ پاکستان کے ہوں دیکھیں میکینزم ایک اس طریقے سے ہے کہ آپ کے لوکل ایڈمنسٹریشن جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس چیز کا تخمینہ لگائے گی۔ تخمینہ اگر ٹھیک لگا دیا گیا سپوز، تو اس کے بعد کیا ان لوگوں تک جو فنڈز، جو کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے فنڈز حکومت پنجاب یا وفاق دیتی ہے، کیا وہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری بات آپ نے ڈیمز کی جو کی، لیکن ڈیمز کا یہ تو ہمارا پاکستان کا المیہ ہے کہ جب کبھی ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز نے پوائنٹ سکورنگ کرنے سے پیچھے بالکل نہیں بھاگے، انہوں نے ہمیشہ پوائنٹ سکورنگ کی ہے۔ کالا باغ ڈیم کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے ایک صوبائی منسٹر صاحب، سی ایم چیف منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ میری ان سے یہ سوال ہے کہ کالا باغ ڈیم تو بنے گا انڈس ریور پہ، یا بنے گا جو ہے کیا نام میں ہے دوسرا ریور جو ہے، باقی جو ریورز ہیں، صورتحال خراب ہوئی ہے چناب اور راوی کے اوپر، تو راوی پہ اور چناب پہ اگر ڈیم نہیں بن رہا تو وہ ڈیم کس طریقے سے اس ثانیے کو بچا سکے گا ہمیں؟ جو باقی یہ دیکھیں پانی چھوٹے انڈیا سے چھوٹے آ رہا ہے ڈیم وہ کس ڈیم طریقے سے بچائے یہ گا؟ اور البتہ دوسری یہ بات ایک سر، بات ہے جی، جی اور دوسری بات یہ میں اس میں بات آپ کی یہ کلیریفیکیشن کر بات دوں، آپ کی یہ ڈیم بات آپ کی ڈیم اس چیز کا آپ کی حل نہیں ہے سر۔ ڈیم ٹھیک ہے۔ کبھی سیلاب کو نہیں روک سکتا۔ لیبیا میں کیا ہوا تھا؟ لیبیا میں جتنے پاکستان سے زیادہ ٹائم ہے لیکن ادھر کیوں ہے؟ آپ انڈیا کو دیکھیں، 5,000 سے زائد ٹائم ہے وہاں پہ کیوں سیلاب آ رہا ہے پنجاب کے اندر؟ ٹھیک ہے، تو اصل چیز پتہ کیا ہے؟ اصل چیز، کیونکہ میں پچھلے 2 ہفتوں سے ان پہ ہی پروگرامز کر رہا ہوں اور کلائمیٹ ایکسپرٹ، اور ہمارے ساتھ یہ میرے ساتھ تو فارمر منسٹر صاحب بیٹھے تھے اریگیشن کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم ریورز ہمارے ہیں یا ہمارے جو ڈیمز ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ سٹیلنگ کا ہے کہ آپ اس کی صفائی نہیں کرواتے، کینالز کی کوئی صفائی نہیں ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی دایا میر بادشاہ ڈیم ہے یا دوسرے ڈیمز ہیں، ان کی کیپیسٹی اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان کی سب سے پہلے ہمیں چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے، پھر ہم جائیں ڈیمز کی طرف۔ ڈیمز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کو سٹور کریں۔ ہاں یہ ہو یہ سکتا لانگ تھا کہ ٹرم ہمارے پاس اگر یہ ڈیم، لانگ ٹرم
یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ جی ڈیم بالکل، ایک بنے. ڈیم کو بننے دیکھیں میں 8 سے 9 سال لگ جاتے ہیں. تربیلا ہے، اس کے بعد جی منگلا ہے، ہم نے ڈیم بنائے. باقی جو جی علی امین گڈا پور نے کہا ہے کہ جو کہ پشاور والے یا خیبر پختونخوا والے ہمیشہ یہ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ ڈیم نہیں بننے دیں گے، اس کے سیاسی نقصانات ہوں گے. پنجاب سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، سندھ سے بھی اٹھتی ہیں، لیکن اس کو بہرحال ویلکم کیا گیا. پنجاب کی سی ایم نے بھی ویلکم کیا کہ کم از کم سر کنسیسز ہوں. سیاستدانوں نہیں، اس کے پیچھے. سیاستدانوں نہیں. اور جی عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور میں ڈیم بنانے کی بات کی تھی، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے. اور یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہاں بھی ڈیم بننے چاہیے. لیکن ہم پانی آتا ہے یا تو پانی نہیں آتا تو ہم دعائیں کرتے ہیں، سارے مولوی مسجد میں بیٹھ کر کہتے سر ہیں یا وہی مسئلہ ہے نا اللہ کہ رحمت کی بارش برسا دے. کئی جب ہزار پانی آتا ہے کیوسیک تو ہر سال ہم سمندر میں پانی جی برد ہو جاتا ہے ہمارا. بہت ہوتا کئی ہے، پانی آتا ہزار ہے چلا جاتا ہے. کیوسیک سمندر میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس پانی کو سٹور کرنے کیپیسٹی کی. پھر یہی صوبے ہیں. آپ 1992 کا ایکارڈ اٹھا کے دیکھیں، جب ڈسٹریبیوشن آف ریورز کی بات کی گئی، ڈسٹریبیوشن آف واٹر کی جب بات کی گئی، پروونشل منسٹر سب بیٹھے تھے، تو آج بھی سندھ اس پہ روتا ہے کہ سندھ کہتا ہے کہ ہمیں 10 سے 15% کم پانی دیا جاتا ہے. پنجاب کی اٹ سیلف پانی کم ملتا ہے ایگریکلچر لینڈ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیمز نہیں ہیں سٹور کرنے کے لیے. چھوٹے بڑے صحیح. ڈیم ہمیں بنانے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ڈیم کی ایک رومر پھیلا دینا صرف عوام کو چورن بیچنے کے متبادل ہے کہ عوام کو صحیح. پاگل بنا رہے ہیں کہ ڈیم سے تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. سیلابی صورتحال کا معاملہ ڈیمز کے ساتھ نہیں اچھا ہے، وہ آپ کے بیراج کے میرے ساتھ ہے، ریورز کے ساتھ ہے، کینالز کے ساتھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میرے دو کیونکہ تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. اب راوی پہ آپ روڈا بنا دیں گے. اگر راوی آپ ایل ڈی اے سے باہر کر کے آپ ایک نئی شہر بنانے کی بات کریں گے، تو خان صاحب نے جب کہا تھا، ٹھیک ہے، خان صاحب نے غلطی کی تو یہ والی حکومت نے کون سا اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، 300 صحیح. ایکڑ جو ہے وہ علیم خان نے اس کو لیگلائز کرایا. آج میری جب ایل ڈی اے کے نمائندے سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو واسطہ ہی نہیں ہے. تو وہ تو روڈا ہے. روڈا اب یہ کہتی ہے کہ ان کو لیگلائز کر کے بیٹھی ہے. آپ نے دیکھا نہیں، کئی گھر وہاں پہ متاثر ہوئے ہیں ان ساری انلیگل سوسائٹیز کے اندر، جو اپیرنٹلی تو تو اب مزید انلیگل ہے سوسائٹیاں بن رہی ہیں. لیکن. میری دو میرے عمر بھائی تھوڑی سی جی ٹائم رن آؤٹ ہو جائے گا. دو جی تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. مجھے یہ جی جی بتائیں کہ یہ جو فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں، جی ایک تو ان کے ظاہر ہے عورتوں کے مسائل ہیں، ظاہر ہے، اور ان کے علاج معالجے آپ نے کہا کہ ان کو ٹیمپریری اکوموڈیشن میں ٹھہرایا گیا ہے. پھر جی جانوروں کے مسائل ہیں، سانپ کاٹنے کے مسائل ہیں، مال جی مویشی کے معاملات ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان لوگوں کو اس وقت تو ہمیں مدد کی ضرورت ہے. جی مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت پنجاب ہے، ایک تو مریم نواز صاحبہ کی جس پر فوٹو نہ ہو اب وہ تقسیم نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں، ظاہر ہر کسی کی عزت نفس ہوتی ہے. اب وہ آٹا یا چاول کی تھیلی کوئی لے کے جائے گا تو اس کی عزت نفس کمپرومائز ہو جاتی ہے کہ یہ اب وہ امداد لے کے جا رہا ہے مریم نواز کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے. تو یہ کم از کم بند ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ فوج جو ہماری ہے وہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے قدرتی آفات میں سب سے پہلے لیڈ کرتی ہے. تو فوج پیرل کام کر رہی ہے، یعنی سیپریٹ سے اپنا کام کر رہی ہے، یا حکومت پنجاب کے ماتحت ہی کام کر رہی ہے؟ وہ کہاں پہ نظر آتی ہے؟ سر سب سے پہلی جو ہماری ملٹری جو فورس کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو جب بھی کوئی ہنگامی صورتحال بنتی ہے تو صوبوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ارجنٹ کال دیں ملٹری فورسز کو. جب یہ سچویشن بنی، ارلی وارننگز میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں پتہ تھی، تو یہ تب سے ہی جب ارلی وارننگز ملی، جب کوئی تو سیلابی فوج، صورتحال بنی نہیں آپ تھی، یہ کہہ رہے صرف ہیں کہ دریاؤں فوج کے اندر پانی تھا. سول حکومت کے ساتھ مل کے چل رہی ہے، جی بالکل، پیرل جی نہیں، بالکل، حکومت، پیرل جی بالکل. امداد نہیں کر رہی ہے. اچھا، یہ جو فلڈ بالکل افیکٹڈ ہیں ان کی جو میڈیکل اسسٹنٹ ہے یا ان لوگوں کی دیکھ بھال ہے، یہ کس طرح ہو رہی ہے؟ اور سول سوسائٹیز میں کیا ان کا کیا رول ہے؟ حکومت کو تو چلو چھوڑیں، وہ تو کریں گے جو کرنا ہے، لیکن سول سوسائٹی یا این جی اوز وغیرہ کیا کر رہی ہیں؟ اس میں یہ تو پاکستان کا الحمدللہ سے ہمیشہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی بھی ثانیہ جب پیش آتا ہے تو پاکستان کی عوام، پاکستان کے تمام پرائیویٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آگے آگے ہوتی ہیں. اور اس وقت یہ چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ صرف حکومت اس میں مصروف نہیں ہے، تمام طبقات جو اس چیز کی حیثیت رکھتے ہیں
کہ وہ اس عوام کی جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما سکیں، تو وہ بالکل آگے آگے ہیں۔ کیمپس کے اندر بھی دیکھیں پرائیویٹ کیمپس بھی لگائے جا رہے ہیں، اور میڈیکل فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جیسے آپ بات کریں بہت بڑی ایک کرٹیکل سچویشن ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں اعداد و شمار آج این ڈی ایم میں نے بتائی ہے کہ کئی 100 افراد جو ہیں وہ مبتلا ہوئے ہیں ان بیماریوں میں، خاص طور پہ جیسے آپ نے بتایا اسنیک بائٹنگ کے اندر، یا دوسرا بات کریں کہ جو فیور ہے، جیسے ڈینگی ہے، تو یہ سارے امراض جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ پانی کے اندر لوگ جو رہ رہے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہ رہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو یہ چیزیں امراض لاحق ہو رہی ہیں، لیکن حکومت اس پہ کر رہی ہے کوشش۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے فوٹو سیشن کی بات کی، تو میرے خیال میں ان تمام جو سوشل میڈیا کے استعمال اور سی ایم صاحبہ کا جو ٹیم ساتھ ہوتی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے ان کو کمرے میں بیٹھ کے اپنے پالیسی میکنگ کرنی چاہیے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور لیکن ہے، مجھے آپ کے یہ پاس بتائیں، یہ ڈرونز ہیں، بالکل آپ کے ٹھیک، یہ پاس بالکل آپ پوائنٹ آ گیا، مجھے یہ سر بتائیں کہ یہ مریم نواز ہی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ یہ جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ان کی کنسٹیچوئنسیز ہیں، وہ لوگ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ وہ کہیں نہیں نظر، وفاقی حکومت تو بالکل دیکھیں نظر نہیں آ رہی، اور اگر ٹو بی آنےسٹ، پورا وفد جو ہے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن چین چلا گیا نہیں ایسے وقت میں جب ہمارا ملک اس سیلاب میں ڈوب رہا تھا، جی لیکن دوسری طرف جی ہمیں صرف مریم ہی ٹھیک ہے نظر آ رہی ہیں، چلو وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، باقی یہ ایم این اے ایم پی کدھر گیا جن کی کنسٹیچوئنسی سے؟ شراز صاحب، اصل میں حکومت آپ گراؤنڈ پہ نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ اصل میں جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ صرف مریم نواز کو دکھاتی ہے، مریم صاحبہ کو دکھا رہی ہے، ایم پی اے ساتھ ہیں۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایم پی اے اپنے حلقوں میں نہیں ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ہی ایم پی ایس کی لسٹ بنائی گئی ہے جس میں ڈفرنٹ ایم پی ایس کو ڈفرنٹ ٹاسک دیے گئے ہیں ایریا وائز، ٹھیک ہے۔ اس وقت لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ان کے ساتھ مل کے ایم پی ایس بھی ورک کر رہے ہیں، لیکن اصل بات جو میں نے فلا آپ کو پہلے بتایا کہ کام کرنا اصل چیز نہیں ہے، کام کو ڈلیور کرنا اصل چیز ہے کہ آپ صحیح۔ ڈلیور کس طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ ڈلیورنس کا سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، اور ریسکیو کرنے کے بعد جو اگلی چیزیں ہیں ان کا تمکین، جو ان کے جو ڈیمیجز ہیں وہ ان کو کس طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ آپ نے سب سے بڑی جو بات کی کہ لوگوں کو اب بیماریاں ہوں گی، ڈفرنٹ قسم کی بیماریاں ہوں گی، وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، چارہ کس طریقے سے پہنچاتے ہیں جانوروں کو، اور ایگریکلچر لینڈ کا ڈیمیجز کس طریقے سے پہنچیں گے، وہ سارے چیزیں اگر ایم پی ایس صحیح طریقے سے حکومت پنجاب تک پہنچاتے ہیں اور ان کو ٹرانسفر کر پاتے ہیں عوام تک، تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے الیکشنز میں ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ۔ تھینک یو ویری مچ، ہمارا پروگرام لمبا ہو گیا، لیکن ناظرین کو بتاتا چلوں کہ چونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، تباہی زیادہ ہو رہی ہے، جن جن جگہوں پہ بارشیں جی نہیں ہوتی تھی وہاں بھی بارشیں ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نیشنل سطح پر ایک کنسنسس کریں، یونیفیکیشن کریں، اور یونیفیکیشن سے آگے بڑھیں۔ اور کسی بھی حکومت کے لیے اس طرح کا ڈیزاسٹر جب آتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، قوم کو ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے، اور سیاستدانوں نے کنسنسس ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں، مشاورت کرنی ہوتی ہے، ڈیم بنانے ہوتے ہیں، یا جو اپنی زمینیں ہیں ان کو بچانا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں ایک تو جو لوگ مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اپنی ربوبیت کے صدقے ان کی مدد کرے گا، بھی مدد کرے، ہمیں ہر مصیبت ہر بلا سے بچائے، اور اہل وطن اس وقت جو سفر کر رہے ہیں یا مزید جو لوگ اس میں اپنی جانیں گنوائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ عمر شریف صاحب۔